مسلمانوں پر تہمت لگاتے ہیں شرک کا، بدعت کا، اور امہ کو ڈس یونائٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ کیا مطلب؟ بے شک اللہ کے سوا، ان کا ترجمہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تم پکار کے دیکھو وہ تمہاری آواز کو نہیں سنتے، وہ تمہاری آواز کو نہیں سنتے۔ اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کہتے ہیں تم یا رسول اللہ کہتے ہو، اللہ نے فرمایا وہ تو سنتے نہیں ہیں۔ تم یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، اللہ نے فرمایا وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا۔ آج جس سے میری بحث ہوئی انہوں نے بھی یہ آیت پیش کی، میں نے کہا آگے کی آیت ذرا پڑھیے۔ سبحان اللہ، آگے کی آیت پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ تو پڑھے نہیں، میں نے کہا کہ میں قرآن دکھاتا ہوں، اور موبائل سے میں نے قرآن شریف نکال کے دکھایا۔ پڑھیے آگے کی آیت کیا ہے، پڑھیے آگے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ کیا مطلب؟ کیا ان کے پیر ہے کہ جس سے وہ چلے؟ اب مجھے بتائیے، اس آیت کریمہ سے وہ کہتے کہ نبی کریم نہیں سنتے، تو نبی کریم کے کیا پیر نہیں تھے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہے کہ جس سے وہ پکڑے؟ یہ غوث اعظم پر فٹ کرتے ہیں، کیا غوث اعظم کے ہاتھ نہیں تھے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں نہیں جس سے وہ دیکھے؟ کیا غریب نواز کی آنکھیں نہیں تھی؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے کان نہیں کہ وہ جس سے سنے؟ کیا توکل مستان سنتے نہیں؟ کیا کان نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے، آپ بتائیے، ہاتھ پیر آنکھ کان کس کے نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بتوں کے نہیں ہے۔ ویری گڈ۔ کس کے نہیں ہے؟ بتوں کے ہاتھ پیر کان آنکھ نہیں، کہ وہ ہاتھ سے کچھ کر نہیں سکتے، پیر سے چل نہیں سکتے، اگرچہ ان کے ماننے والوں نے جیسے کہتے ہیں نا، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بدھ قدوں میں بھگوان بنے بیٹھے۔ تراشنے والا خود اپنے ہاتھوں سے تراش کے بھگوان کا روپ دے دیا، اور اس کی تم پوجا کرتے ہو، تو بنانے والے کی مزید پوجا کرنی چاہیے۔ جس نے اس کو بنایا، اگرچہ آنکھ بنائی دیکھتا نہیں، کان بنائے سنتا نہیں، ہاتھ بنائے پکڑتا نہیں، پیر بنائے چلتا نہیں، تو اللہ نے تو بتوں کا تذکرہ کیا کہ تم بتوں کو پکارتے ہو، وہ تمہاری آواز نہیں سنتے۔ سبحان اللہ، اور سبحان تم نے اللہ۔ فٹ کس پر کیا؟ بزرگوں کو۔ نبی نہیں سنتے، ولی نہیں سنتے، صحابہ نہیں سنتے۔ کیا یہ قرآن کو مس کوٹ کرنا نہیں ہوا؟ آیت کو آدھا پڑھتے ہیں، کیا بات ہے، پوری پڑھے تو پتہ چلے، کیا بات ہے۔ آگے کی آیت پڑھے تو پتہ چلے۔ ایک اور آیت، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس کو رہنے دیجیے گا تھوڑا۔ کیا مطلب؟ کتنے بے وقوف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کو لے کے کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی تم پوجا کرتے ہو، غوث اعظم کو بلاتے ہو۔ مجھے بتائیے، کبھی آپ توکل مستان پہ ہمیشہ ماشاءاللہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، کبھی آپ نے توکل مستان کو اللہ مانا؟ نہیں۔ کیا مان کے جاتے ہیں؟ اللہ کا ولی مان کے جاتے ہیں۔ اجمیر شریف تو گئے ہوں گے نا ماشاءاللہ، کیا غریب نواز کو اللہ سمجھ کے جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا ولی مانتے ہوں گے۔ جب ہم نے اللہ سمجھا ہی نہیں تو ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو؟ سبحان اللہ، ہم تو اللہ کا بندہ سمجھ کر جاتے ہیں۔ کیا بات۔ اچھا، کبھی آپ نمرود کی قبر کو ڈھونڈ کے گئے؟ کیا ابو جہل کی قبر کو ڈھونڈ کے گئے کبھی؟ نہیں۔ ابو لہب کی قبر کو کبھی ڈھونڈ کے گئے؟ نہیں۔ کیوں نہیں گئے؟ ہمارا ان سے کیا تعلق؟ وہ تو اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول نبیوں کے دشمن، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم دشمنوں کی قبروں پہ نہیں جاتے، محبوبوں کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
ان مزاروں پہ حاضری دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کو اللہ نہیں بلکہ اللہ کا محبوب سمجھ کر جاتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ شرک کرتے ہو، اب شرک کی تعریف کیا؟ کسی کو اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک ٹھہرانا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے نہیں جنا، نہ اللہ کی کوئی اولاد، لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے نیک بندے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ پیدا ہوئے نا دنیا میں، جی۔ اللہ پیدا نہیں ہوا، انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، ائمہ کرام پیدا ہوئے۔ شرک کا کنسپٹ ختم ہو گیا نا، کوئی سملیرٹی تو نہیں پائی گئی، شرک کا تصور ہی نہیں، اس لیے کہ ان کا پیدا ہوا، ان کو پیدا ہونے والا ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کو رب نہیں مانتے، خالق نہیں بلکہ مخلوق مانتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اولیاء کرام مزار پہ تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ آرام کرنے کے لیے مزار پہ موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ موت کا مزہ چکھنے کے لیے دنیا میں زندہ رہنا ہے کہ نہیں؟ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہونا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ تو پیدا یہ ہوئے، خالق نہیں مخلوق، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہم صلی وسلم مبارک علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ نے دنیا کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی۔ کیا اللہ کو دنیا میں رہنے کی حاجت ہے؟ ان کو دنیا میں رہنا تھا، دنیا میں رہے، پیدا ہوئے دنیا میں رہے۔ اللہ کی نظر میں تو دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، تو اس بات کا بھی تصور نہیں کہ شرک کے قریب بھی ہو، اس لیے کہ یہ مخلوق بھی ہے، دنیا میں بھی رہے، اللہ پیدا ہونے سے پاک اور دنیا میں رہنے کی حاجت بھی نہیں۔ اللہ ہی نے تو دنیا بنائی اور ہمارے لیے بنائی۔ انہوں نے موت کا مزہ چکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آگے کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے، اور انہوں نے موت کا مزہ چکھا۔ اللہ کو موت تو دور کی بات، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں، شرک کا کوئی تصور نہیں۔ جب موت نہیں تو مزار ہی نہیں۔ انہوں نے موت کا مزہ چکھا، اب مزار میں آرام فرما رہے ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مزار پہ جانا اولیاء کرام کی یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کا مطلب تم مانتے ہو کہ اللہ بھی پیدا ہوا، تم مانتے ہو کہ اللہ کو موت آئی، اور تم مانتے ہو کہ اللہ قبر میں ہے۔ کوئی سنی یہ عقیدہ نہیں رکھتا، بے شک۔ تو مزار پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان کو معبود نہیں بلکہ اللہ کا محبوب مان کر جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مزار پہ جانا شرک سے دور کرتا ہے، اور تم مشرک کہتے ہو، کیا یہ انصاف؟ اللہ اکبر۔ تو ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له، اس آیت کی تفسیر میں نہیں، حافظ ابن کثیر نے یہاں یہ کہا کہ یہاں بت مراد ہے، بریکٹ میں آپ کو آئیڈلز نظر آتا ہوگا، گاڈز، تو امام ابن کثیر نے ہی کہا کہ یہاں پہ بت مراد ہے۔ جہاں بت مراد ہے تم کہتے ہو کہ یہاں اولیاء مراد ہے، تم کہتے ہو کہ یہاں انبیاء مراد ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ تم نے بتوں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کر کے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول کے مطابق بدترین مخلوق بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بخاری شریف میں خوارج کے باب میں کہ یہ لوگ بدترین مخلوق ہے جو کفاروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرتی تھی۔ اب یہی وہاں بھی آج کرتا ہے۔ یہ آیتیں واضح بتا رہی ہے کہ یہ بتوں کے تعلق سے، اور یہ لوگ انبیاء کرام اور اولیاء کرام پہ فٹ کر کے ہم کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں حضرات۔ تو صحابہ کرام کے سٹیٹمنٹ کے مطابق، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سٹیٹمنٹ کے مطابق ایسا کرنے والے بدترین مخلوق
کیا آپ کو ہم کو بدترین مخلوق بننا ہے؟ نہیں بننا. تو ہم جیسے آیت کا مفہوم ہے، جیسے تفسیر کی گئی ویسے ہی مانیں گے. ہم منمانی کر کے اپنی رائے نہیں پیش کریں گے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے پیش کی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایا.